اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ زمر آیت نمبر 68 سے آیت نمبر 74، 68 سے 74 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ پروردگار عالم قیامت اور قیامت سے پہلے والی جو سچویشن ہے اس کو بیان فرما رہا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اور جب سور پھونکا جائے گا، سور پھونکا گیا، اب ظاہر ہے کہ یہ پیسو وائس میں اور ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان ہو رہا ہے، اور یہ طریقہ کار ہے کہ جو چیز مستقبل میں ہونے والی ہے اور حتمی ہے، یقینی ہے، اس کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ تو جب سور پھونکا جائے گا فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو وہ جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں سب ہی بے حس و حرکت ہو جائیں گے، یعنی ان کا ہوش ختم ہو جائے گا۔ یہ موت سے کنایا ہو سکتا ہے۔ الا من شاء اللہ، ہاں مگر وہ کہ جنہیں اللہ چاہے، یہ استثناء ہو گیا۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ پھونکا گیا سور، فاذا ہم قیام ینظرون، تو وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، یعنی یہ دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ یہ بات پہلے بھی کسی موقع پر میں نے گزارش کی تھی کہ سور کو آپ ایک بڑے الارم کی طرح سے سمجھے، جس طرح سے کلاسز جب لگ رہی ہوتی ہیں یا کلاسز جب ختم ہو رہی ہوتی ہیں تو اسکول کے اندر الارم بجا دیا جاتا ہے، بغل بجا دیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے متوجہ کیا جاتا ہے کہ اب یہ وقت آ گیا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو دنیا ہے اور دنیا کی جو کلاسز ہو رہی ہیں اور یہ مہلت جو انسان کو دی گئی ہے، بالآخر جب یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی تو اس موقع پر سور پھونکا جائے گا، اور وہ پہلا سور اس بات کا اعلان ہوگا کہ اب اس دنیا کا خاتمہ ہو رہا ہے۔
تو لوگ بے حس و حرکت ہو جائیں گے، جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ مگر ظاہر ہے یہاں پر پروردگار عالم نے ایک استثناء کیا ہے، الا من شاء اللہ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ نفوس ایسے ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نفوس باقیہ کے طور پر دیکھتا ہے اور انہیں مستثنیٰ کیا گیا ہے، اور پھر پروردگار عالم دوسرا سور پھونکے گا جس کے نتیجے میں وہ افراد کے جو بے حس و حرکت ہو کر گر پڑے تھے وہ ایک مرتبہ پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اور ان کا جو کھڑا ہونا ہے وہ اس عالم میں ہوگا کہ وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ جو قیام کا لفظ ہے اسی سے قیامت نکلا ہے۔ تو یہ پروردگار عالم کا جو ایک پلان ہے، ایک ڈیزائن ہے اس دنیا کے بارے میں، جو اس کا اختتام ہے اور جو قیامت سے وہ جڑ جائے گا، تو اس کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے۔ پھر جب قیامت برپا ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور چمک اٹھی زمین اپنے پروردگار کے نور سے۔ ایک مرتبہ پھر یہ صیغہ ماضی کے اور مستقبل کی منظر کشی کی جا رہی ہے، یعنی زمین جو ہے وہ منور ہو جائے گی، چمک جائے گی اپنے رب کے نور سے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر رب کے نور سے چمک جانا یعنی گویا وہ عدالت جو ہے وہ بالکل سج چکی ہے کہ جس کے بعد اب فیصلے ہونے ہیں، اور جو اس کا ڈیو کورس آف ایکشن ہے اس نے اپنی تمام تر کارروائی کا لوگوں کو مظاہرہ کروانا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے اس کا مظاہرہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ نور رب سے یہاں پر مراد وہی ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک شرف کو بتایا جاتا ہے، جس طرح سے ناقۃ اللہ کی بحث میں یہ بات گزر چکی ہے، بیت اللہ کی بحث میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ کا گھر یا اللہ کا ناقہ، تو اللہ کے ناقے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کے اوپر سواری کرنی ہے، یا بیت اللہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے اس میں رہنا ہے، بلکہ یہ اس شرف کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم کے نور سے وہ تمام کی تمام جو زمین ہے جہاں پر یہ عدالت سجائی جا رہی ہے، یعنی میدان قیامت، وہ روشن ہو جائے گا، وہ جگمگانے لگے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھ دیے جائیں گے نامہ اعمال۔ کتاب یعنی نامہ اعمال، اس لیے کہ اب ظاہر نامہ اعمال وہ ڈاکومنٹس لائے جائیں گے جن کی روشنی میں پھر ان کا حساب کتاب ہونا ہے۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور لایا جائے گا نبیوں کو اور شہداء کو، یعنی انبیاء اور شہداء ان کو بھی بلایا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ انہی کی تو گواہی ہے۔ اب یہاں پہ نبیوں کے ساتھ شہداء کو الگ سے بیان کرنا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبیوں کے علاوہ بھی کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو اسی معیار کے اوپر ہیں، نبی نہیں ہیں مگر اس معیار کے اوپر ہیں کہ جہاں وہ گواہی کے لیے بلائی جا سکیں اور ان کو گواہ قرار دیا جا سکے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو یہ بہت آسان ہے کہ جو ہمارے عقائد ہیں، یعنی تشیع کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس لیے کہ نبوت کا خاتمہ ہو گیا، مگر اس کے بعد معصوم اماموں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، تو وہ پھر سب کے سب وہ بنیں گے کہ جنہیں پروردگار عالم نے سورہ بقرہ کے اندر کہا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی گروہ قرار دیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر بھی گواہ رہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے ہمارے نزدیک مراد ائمہ معصومین علیہم السلام ہے۔ اب جو دوسرے دوست ہیں مسلمان ہمارے بھائی جو ایسے معصومین کے وجود کا تصور نہیں رکھتے، وہ اسے عام نیک آدمیوں کے معنی میں لے لیتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ غیر معصوم کیسا ہی نیک آدمی ہو، خود اس کے اعمال میں صحیح غلط جائز ناجائز کی آمیزش ہوتی ہے، تو اسے تو خود گواہی کی زد میں آنا ہے، پھر وہ گواہ ہونے کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہرحال فوڈ فار تھاٹ ہے، بہرحال ہر ایک اپنا اپنا نظریہ رکھنے کا حق رکھتا ہے، پھر فیصلہ تو پروردگار نے کرنا ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے کہا کہ نبیوں کو بھی لایا جائے گا اور شہداء کو بھی لایا جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان بالکل حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اب نبیوں کے ذریعے سے اور ان شہداء کے ذریعے سے تو اعلیٰ ترین جو معیار ہو سکتا ہے کسی پرفارمنس کا وہ موجود ہے، اور دوسرے تمام افراد کو اسی کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ پھر جو کیسز ہیں، ظاہر ہے کہ ابو جہل اس نے جس طرح سے نبی کو اذیت دی ہے تو وہ کیس بھی فائنل ہونا ہے، اسی طریقے سے کچھ اور ہیں کہ جنہوں نے ائمہ معصومین کو اذیت پہنچائی ہے تو ان کا بھی کیس فائنل ہونا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے جھگڑے ہیں اس دنیا کے وہ سارے وہاں پر نپٹائے جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ ان سارے جھگڑوں کے اندر جو فیصلہ ہوگا عدل کے ساتھ ہوگا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور ہر متنفس کو بدلہ دے دیا جائے گا پورا پورا، جس چیز کا اس نے عمل کیا اس کے اعمال کا بدلہ اسے پورا پورا دے دیا جائے گا، اور اللہ خوب واقف ہے بما یفعلون، اس سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ ہوا عالم، وہ خوب واقف ہے، یعنی اللہ خوب واقف ہے بما یفعلون، ان اعمال سے کہ جو وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ تمام تر جو سجایا جائے گا، عدالت کا ایک ماحول بنایا جائے گا، یہ بھی ظاہر ہے کہ مظاہرہ قدرت ہے، اور پروردگار عالم چاہتا ہے کہ دنیا والوں کے سامنے بھی اس کا اظہار
ہو جائے، ورنہ علم پروردگار میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب وہ آیت آئی کہ جس میں لفظ زمر استعمال ہوا ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ، اور لے جائے جائیں گے وہ کہ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی جانب ایک گروہ بنا کر۔ یعنی اب یہ جو زمر کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے جس کی وجہ سے اس پورے سورے کا نام زمر پڑ گیا، مگر یہ یہاں پر جو سمجھایا جا رہا ہے اس کا اسٹیپ کون سا ہے کہ جب وہ قیامت کا میدان سج گیا، عدالت لگا دی گئی، فیصلہ ہو گیا، اور فیصلہ ہو گیا تو ظاہر کچھ ہیں جو جہنمی ڈکلیئر کر دیے گئے اور کچھ جو ہیں وہ اہل جنت ڈکلیئر کر دیے گئے۔ تو جو اہل جہنم ہیں ان کا ایک گروہ بن گیا اور جو اہل جنت ہیں ان کا ایک گروہ بن گیا، تو وہ لے جائے گئے جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا جہنم کی جانب زمرہ ایک گروہ کی شکل میں، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پر پہنچیں گے یعنی جہنم کے پاس تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لہم خزنتہا، اور جو خازن جہنم ہے یعنی جہنم کا گیٹ کیپر وہ کہے گا، الم یاتکم رسل منکم، کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیتیں تلاوت کیا کرتے تھے، کیا ایسے کوئی رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے، وینذرونکم، اور جو تمہیں ڈراتے تھے، لقاء یومکم ھذا، کہ ایسے کسی دن کی ملاقات تمہیں کرنی ہوگی، تمہیں بتاتے نہیں تھے، خوف خدا نہیں دلاتے تھے۔ یعنی یہ وہ خازن جہنم جو ہیں وہ ان سے سوال کریں گے کہ بھئی تم یہاں کیسے آ گئے، تمہیں تو اصولی طور پر ان نبیوں کی باتوں کو سننے کے بعد اہل جنت میں سے ہونا چاہیے تھا۔ اب ان کا جواب یہ ہوگا قالوا بلا، کیوں نہیں، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، مگر یہ جو کلمہ عذاب ہے وہ ثابت ہو چکا ہے ان پر کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جو کافر ہیں۔ تو یہ کافر یعنی انہوں نے انکار کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی تو آئے تھے، ڈرایا بھی تھا، سمجھایا بھی تھا، مگر ہم ماننے والے نہیں تھے، تو آج یہ عذاب کا کوڑا ہم پر پڑا ہے اور عذاب کی بات ہم پر ثابت ہو چکی ہے۔ قیلا، تو کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم، کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اور اس میں رہو ہمیشہ ہمیشہ، فبئس مثوى المتکبرین، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے گھمنڈ کرنے والوں کا۔ یعنی انہوں نے کفر کا اعتراف کیا اور پروردگار عالم نے پھر سمجھا دیا کہ کفر کے پیچھے جو فیکٹر تھا جس نے انہیں کفر تک لے جانے میں یعنی راہ دکھائی کفر کی اور انہیں کافر بنا دیا، وہ ان کا تکبر تھا، ان کا ایروگنس تھا جو انہیں حق کو قبول نہیں کرنے دیتا تھا۔ یہ اس گروہ کی بات ہو گئی جو اہل نار ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا گروہ ہے، اور کیا کہنا ہے اس گروہ کا، خدا ہم سب کو اس میں شامل فرمائے۔ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرہ، اور لے جائے جائیں گے وہ کہ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، کہ جن کے دلوں میں خوف خدا تھا، ان کو لے جایا جائے گا جنت کی طرف، زمرہ ایک گروہ کی صورت میں، یعنی گروہ در گروہ بنا کر ان کو لے جایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤہا، جب وہ وہاں پر پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لہم خزنتہا، تو جو خازن جنت ہے اسے بہت خوشی ہوگی، وہ ویلکم کرے گا اور اس انداز سے ویلکم کرے گا، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ یہ وہی انداز سلام کا کہ جو اہل بیت کے ماننے والوں کا آج بھی دنیا کے اندر بھی طریقہ کار ہے، وہ اسی طرح سے سلام کرتے ہیں۔ سلام علیکم کہا جائے یا السلام علیکم کہا جائے، دونوں درست ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بارہا جب بھی سلام کا طریقہ سکھایا گیا ہے تو یہی انداز بتایا گیا ہے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پاک رہے، فادخلوها خالدین، تم داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یعنی وہ جو اہل نار ہیں وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو کفر کی وجہ سے جا رہے ہیں، اور یہ جو اہل جنت ہیں وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب ان کا جو جملہ ہوگا وہ یہ ہے، وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی وہ کہیں گے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، شکر پروردگار، الذی صدقنا وعدہ، کہ جس نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا۔ یہاں پر ظاہر زمین سے مراد وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اہل جنت کے پیر ہیں، یعنی جنت کی زمین کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں زمین کا وارث بنا دیا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، کہ جہاں چاہیں ہم ٹھہریں، حیث نشاء، جیسے ہم چاہیں، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو یہ کتنا اچھا ہے صلہ عمل کرنے والوں کا۔ یعنی جب عمل کر رہے تھے دنیا میں تو ظاہر زحمت تو ہو رہی تھی، وہ دار تکلیف تھا، اس کے اندر زحمت ہوئی، پریشانی بھی ہوئی، مگر یہ کتنا اچھا اجر ہے کہ جو عمل کرنے والوں کو دیا
گیا. یہاں پر ہمیں یہ عمل کا کتنا اچھا اجر ریوارڈ ملا. یہ آیت نمبر 74 پر یہ صفحہ مکمل ہو گیا. اب سورہ زمر کی ایک ہی آیت ہے کہ جو باقی ہے وہ اگلے صفحے پر ہے، اور پھر اس کے بعد 40واں سورہ سورہ مومن شروع ہوگا، اور انشاءاللہ اس پر کل سے گفتگو ہوگی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.